نہ صرف یہ کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں بدترین چیز ہے، بلکہ جہاں طلاق ہوتی اس گھر پر اللہ کے چند خصوصی یا اسپیشل عذاب بھی آتے ہیں۔ ایک الگ موضوع، 11:15 بج گئے، آج کے دن چھیڑنے والا موضوع نہیں، یعنی وقت کی وجہ، مگر طلاق کے اس مسئلے میں ایک اور مسئلہ اپنی پوری شدت کے ساتھ داخل ہو گیا کہ اگر غلط طریقے سے طلاق لی جائے تو یہ عورت ساری زندگی پہلے شوہر کی بیوی ہے، اور جتنا وقت دوسرے شوہر کے گھر گزارے وہ زندگی نہیں ہے، وہ زنا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ دوسری شادی نہ بھی کرے، دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا، اور پہلے شوہر کی ڈسی بھی عورت کو ہر مرد سے نفرت ہو جاتی ہے، پھر بھی ساری زندگی اس کی گناہ میں گزر رہی، کیونکہ اور باتیں چھوڑیں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا بھی حرام، پھنس گئی ہے بیچاری۔ اچھا، اب یہاں پہ دو باتیں سنی۔ پہلی بات، اس مسئلے کا ایک بہت ہی مختصر حل بھی ہے۔ اگر نکاح کے موقع پر فقط ایک جملہ صیغہ نکاح یا شرائط نکاح میں شامل کر لیا جاتا تو یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، یعنی ایک خاص طریقے سے عورت کو یہ اختیار مل سکتا کہ وہ بھی جب چاہے اپنے شوہر سے خالی اپنی مرضی پہ طلاق لے سکتی ہے، شوہر راضی نہ ہو، جس کے لیے آج عورتیں وکیل کرتی ہیں، کورٹ میں جاتی ہیں، خلا لیتی ہیں، جبکہ خلا کا مسئلہ شروع یہاں سے ہوتا کہ خلا اس طلاق کا نام جو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، خلا نام ہی اس طلاق کا، مگر یہ الٹی پٹی پڑھائی پاکستان کے میڈیا اور کچھ NGOs نے ہماری عورتوں کو خلا خلا خلا، جسے دیکھیے خلا، جو مقصد خلا وہ خلا سے زیادہ آسان طریقے سے ایک جملے کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا۔ اگر نکاح کے موقع پہ ایک جملہ، یہ سارے مسئلے ختم۔ کون سے مسئلے؟ میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں مگر کہہ رہا ہوں، کون سے مسئلے ختم جو آج ہمارے یہاں نسل حرام اور حرام زادوں کی ایک کھیپ تیار ہو رہی، جہاں غلط طلاقیں لے کے دوسری شادیاں کر کے اولاد پیدا ہو رہی، یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھیے بہت بڑا مسئلہ، حرام کی اولاد کی کثرت، گرچہ آخری زمانے کی نشانیوں میں یہ بات بھی تھی، مگر کبھی ہم نے بھی نہ سوچا تھا کہ یہ بات اس طرح سے پوری ہوگی۔ خیر، واپس آ رہا ہوں اصل مسئلے پر۔ اب اس میں جنہوں نے وقت پر وہ جملہ شامل نہیں کیا، وقت پہ وہ جملہ شامل نہیں کیا، تو اس کے دو حل ہیں۔ پہلا حل آپ کو بہت عجیب اور ہنسی والا لگے گا، مگر غلط نہیں ہے یہ حل، وہ یہ، البتہ یہ حل جس گھر میں آئے گا، پہلا حل، یہ گھر ہی ایسا ہوگا جہاں پہ کبھی طلاق ہو ہی نہیں سکتی، یعنی جہاں اتنا خلوص اور محبت۔ ایک راستہ یہ کہ آج اگر شوہر بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بھائی شادی کے موقع پہ تو عورت کو حق طلاق نہیں ملا، اب کیسے دلوائیں؟ سنجیدہ مسئلہ ہے، البتہ مذاق خود بخود بنے، شوہر آج اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور پھر نیا نکاح پڑھوائے اور یہ شرط اس میں لگوا لے، لیکن جہاں اتنے شریف اور اچھے شوہر ہوں گے تو وہاں اس بیوی کو اس سے طلاق لینے کی ضرورت ہی کیا؟ یہ تو جہاں 100% انڈرسٹینڈنگ اور دنیا میں کسی کو خبر نہ ہو، دو عادل صیغہ سننے والے ہوں، ایک پڑھنے والا ہو، ایک اندر ہی اندر گھر کے اندر طلاق سے اور اگلے دن نکاح پڑھ لیا، اس میں عدہ بھی نہیں، جب اسی شوہر سے شادی کرنے جا رہی ہے تو عدہ کس بات کا؟ اور یہ شرط آ گئی۔ لیکن یہ تو جیسا میں نے کہا فقط انہی گھرانوں میں ہو سکے گا کہ جہاں اتنا شوہر اور بیوی میں انڈرسٹینڈنگ، یا بعض شوہر اپنی بیوی کو اسلامی حقوق عطا کرنے کے لیے اتنے بے چین۔ آپ جملہ شاید وہاں تک نہیں پہنچے جہاں جس کو ذہن میں رکھ کے میں بات کر رہا ہوں،
اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اب بعض لوگوں کو پتا چلا کہ عورت کے مہر میں برکت کتنی ہے. واقعات ہے نا کہ کسی نے کہا مولا ہر بزنس فیل ہو جاتا، تو جواب دیا کہ بیوی کا جو مہر اس سے قرضہ لے کے اس سے بزنس کر. اور بھی واقعات ہیں جو انشاءاللہ شہادت کی رات کی مجلس میں آئیں گے. کہا جی ہماری شادی کو تو 15 سال ہو گئے، مہر بھی کھا پی کے ختم کر لیا گیا. ایک دوسرا طریقہ ابھی بھی ہے کہ دوبارہ مہر آ سکتا، لیکن خاموش رہنا ہی بہتر. اچھا ایک تو یہ بات ہو رہی، اور دوسری بات یہ کہ جہاں پہ شوہر کم بخت نکلے، خبیث نکلے، غلط نکلے، اب وہاں پہ عورت کیا کرے؟ نکاح کے وقت شرط رکھی نہیں گئی. جو ابھی میں نے طریقہ بتایا یہ شوہر کہاں اس پہ عمل کرے گا، بلکہ وہ تو اسی مسئلہ شرعی کی وجہ سے غرا غرا کے کہتا کہ ساری زندگی سڑا ماروں گا، نہ طلاق دوں گا، نہ حقوق ادا کروں گا. ہے نا ایسے بھی بدماش اور بدبخت شوہر. وہاں پہ ایک مسئلہ کہ حاکم شرع یعنی مجتہد یا اس کا وکیل صیغہ طلاق جاری کر سکتا، اور طلاق کے صیغے میں مرجع کا ہونا شرط نہیں. یعنی 80 نمبر والا مجتہد بھی مل گیا اس سے بھی طلاق پڑھوائی جا سکتی ہے. اچھا یہ ایک راستہ. اب آج کل یہ ہوا کہ بعض خواتین نے غلط خبریں دے کر، غلط گواہ پیش کر کے مجتہد یا اس کے وکیل کے سامنے غلط تصویر کھینچی. اور بعض ایسے مسائل ہیں کہ اگر مجتہد، میں لفظ مرجع نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں مجتہد چل جائے گا، اسے اس کیس کے اس انداز پہ یقین آ گیا جو ون سائیڈڈ پکچر جسے کہا جائے، تو بعض اختیارات اسلام نے اسے دیے کہ وہ فریق ثانی کو بلائے بغیر صیغہ طلاق جاری کر سکتا. مگر یہ صیغہ طلاق کنڈیشنل ہے کہ جو تم نے کہا اور جو گواہ تم لائی اگر یہ سب صحیح کہہ رہے تو یہ طلاق. چنانچہ اگر گواہ نے غلط گواہی دی، عورت نے غلط تصویر پیش کی اور کسی وجہ سے مجتہد کو یقین آ گیا تو مجتہد بری ذمہ. عورت یہ نہ سمجھے کہ کاغذ مجھے مل گیا، دیکھو طلاق دی ایک مرجع نے، میں ہر جگہ شادی کر سکتی. جہاں فریق ثانی کو بلائے بغیر مجتہد نے صیغہ طلاق جاری کیا تو وہ حق رکھتا ہے، مگر اس کاغذ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتی. کاغذ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ساری بات اس نے صحیح کہی تو پھر یہ دوسری شادی کر سکتی. اب بینہا و بین اللہ، یہ مسئلہ اس کے اور اللہ کے درمیان. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.